أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله مولانا العظيم گزشتہ سبق میں یہ بات ہم نے سیکھی تھی کہ سورہ فاتحہ میں اللہ جل شانہ سے ہدایت کی دعا مانگی. اللہ جل شانہ نے خود ہمیں سکھائی اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں کائنات کی تخلیق، بناوٹ اور کائنات کی خوبصورتی، حسن انتظام اور ہر چیز کو عدل پہ آپ نے رکھا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم آپ کے آگے جھک جاتے ہیں، آپ کی طاقت کے آگے، آپ کی محبت کے آگے، آپ کی عظمت کے آگے. اب ہم نے آپ کی مان کے چلنا ہے، یہ سورہ فاتحہ میں سکھاتی. تو اللہ سے دعا مانگی کہ اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا. اب ہمیں بتا، یہ چیز تو ہم نے مان لی کہ آپ کی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے. اب ہم کیسے آپ تک پہنچیں، آپ کو کیسے پائیں، آپ کو ہم کیسے راضی کریں؟ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیں، سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کر دیں. تو اللہ جل شانہ نے سورہ بقرہ کا آغاز اسی سے کیا کہ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ اعلم بمرادہ، اور ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے لا ریب فیہ، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، یہ کتاب تمہاری رہنمائی کرے گی اللہ کی رضا کی طرف، سیدھے راستے کی طرف. اس کو تھام کے تم رہنا، اس سے مت ہٹنا، یہ کتاب تمہاری رہنمائی کرے گی. اور یاد رکھو رہنمائی اس کی ہوگی کہ جس کے اندر رہنمائی حاصل کرنے کے جراثیم ہوں گے، صلاحیت ہوگی، قوت ہوگی، طاقت ہوگی. ہر آدمی نہیں
کسی کو ملیریا ہوا ہے تو اس کے سامنے آپ مرغ مسلم، روسٹ بکرا، مٹھائیاں جو لا کے رکھ دو، اس کے اندر استطاعت نہیں کہ وہ یہ کھا سکے، ہضم کر سکے، معدہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن اس کے لیے ہدایت بنے گا جو متقی ہوگا۔ اور تقویٰ میں نے آپ کو بتایا یہ ایمان کا پھل ہے، اس لیے اللہ جل شانہ ہمیشہ پھل کی بات کرتے ہیں۔ اب ایمان وہ معتبر ہے جس سے تبدیلی آتی ہے معاشرے میں، آپ کی فرد کی ذات میں، اور وہ ایمان کون سا ہے کہ جس کے اوپر پھل لگے تقوی والے۔ آپ نے آم کے درخت لگا دیے، کھجوروں کے درخت لگا دیے، ماشاءاللہ جی بڑا ہمارے کھجوروں کے باغات ہیں، لیکن کھجوریں اگتی ہیں نہیں جی، اگتی نہیں۔ آم اگتے ہیں جی، آم نہیں اگتے۔ تو ایسی کھجوروں اور آموں کے باغات کو آپ نے کیا کرنا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایمان ہے، کھجوریں ہیں، باغ ہیں، لیکن ان سے آپ کی زندگی میں تبدیلی جبھی آئے گی، آپ کی معاشرے میں عزت جبھی بنے گی، آپ معاشرے میں مالدار عزت والے جبھی کہلائیں گے دنیا کی نگاہوں میں، کہ جب وہ باغات پھل دیں گے، آپ کے پاس مال آئے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے بھی یہاں یہ بات سمجھا دی کہ ایمان کا ثمرہ ہے تقویٰ۔ یہ کتاب سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ متقی۔ پھر آگے اللہ جل شانہ کی بڑا ایک عجیب اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وہ ایمان کہ جس کا ثمرہ تقویٰ ہو، یہ متقین کون لوگ ہیں؟ یہ بات آپ کو عرض کی تھی کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ جل شانہ کی عظمت کی وجہ سے ایک احتیاط پیدا ہو جاتی ہے کہ یار میرا رب صبح سے لے کے شام تک مجھے نواز رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، عزتیں اس نے دی، اولاد اس نے دی، دل اس نے دیا، آنکھیں اس نے دی، کان اس نے دیے، صحت اس نے دی، علم اس نے دیا، فہم اس نے دیا، وہ کریم رب ہے، یار میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا؟ لہٰذا میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ اس احتیاط کا نام کیا ہے؟ تقویٰ۔ ہدی للمتقین، کہ جن کے دلوں میں یہ احتیاط پیدا ہو جائے گی محبت اور عظمت کی وجہ سے، وہ متقی۔ متقی کا یہ مطلب نہیں جیسے ہم کہ ڈرنے والے، میں جسے سانپ سے ڈرنے والے، بچھو میں ماروں گا، جہنم میں ڈال، نہیں، ایک حیا کی وجہ سے وہ احتیاط دل میں پیدا ہوتی ہے۔ میں اپنے جیسے باپ سے ہوتی ہے، انسان اپنے استاد سے کرتا ہے، اپنے بڑے سے کرتا ہے کہ یار اس کے اتنے احسانات ہیں، میں اس کو وہ نہ کروں۔ تو اللہ جل شانہ تو کہیں بڑے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا تقابل ہی نہیں ہے، تو یہ احتیاط آپ کے دل میں پیدا ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی صفات بیان کی ایمان والوں کی۔ ایک بات اس سے پہلے سمجھ لیں کہ پورے قرآن میں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ آئے گا، آگے چلتا ہے، اس کو یہاں پر بات کو سمجھ لیں بار بار، اور اسی میں ہم نے کوئی اور چوتھی مخلوق نہیں یا ایمان والے ہوں گے مومن، یا بالکل کافر ہوں گے کہ جو ڈنکے کی چوٹ پر حق کو جانتے مانتے ہوئے بھی اس کا کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں۔ اور تیسری قسم آتی ہے منافق کی، تو اگلے رکوع میں اس کی بات ہے کہ وہاں تفصیل، یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ تو پہلے رکوع میں ایمان والوں کا اور کفر والوں کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہے۔ تو ایمان والے میں سے وہ ایمان والے جو متقی ہیں، کہ جن کا ثمرہ پھل ایمان کا وہ تقویٰ ہے، اس کے لیے قرآن کیا ہے؟ راہ نجات ہے، راہ ہدایت ہے، یہ ہدایت دیتی ہے۔ پھر ان متقین کی اللہ نے صفات بیان فرمائی تھی کہ پہلی صفت ان کی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ کھلی آنکھوں سے جو اللہ کی قدرتیں دیکھ کر، جو وہ اللہ جو بعد میں آنے والی زندگی ہے جو اس کو نظر نہیں آ رہی، رسول ہیں، ملائکہ ہیں، آخرت ہے، قبر ہے، حشر ہے، پوری وہ اللہ پاک منظر کشی کرے، تم اٹھو گے، یہ اس کے سامنے پیش ہوگے۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ظاہری آنکھوں سے چیزیں نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمتیں اتنی بڑی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سچے ہیں، عدل والے ہیں، تو ان کی قلبی وجدان، عقلی بصیرت یہ اس بات کو مان لیتی ہے کہ بھئی یہ آدمی جو ہستی اتنی بڑی کائنات کو چلا رہی ہے، تو وہ اس کائنات کو ہر چیز کے لیے اس نے اصول مقرر کیا ہے، تو انسان کو فضول نہیں چھوڑا، اس سے پوچھے گا اور وہ قیامت کے دن پوچھے گا۔ اور اس نے فضول نہیں چھوڑا، اس نے راہ ہدایت کے لیے فرشتوں کو رکھا ہے، رسولوں کو رکھا ہے، کتابوں کو رکھا ہے۔
تو اب یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن عقل ہمیں یہی کہہ دی. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ اس گھر میں آتے ہو، چیزیں لگی ہوئی، تو آپ دلالت کرتی ہیں یہ گھر کسی صاحب فہم و بصیرت کا ہے جس نے بڑے عمدہ طریقے سے یہ چیزیں سجائی ہیں. پھر اس کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے کہ جی آپ کی کل دعوت ہے، پرسوں دعوت ہے، یا میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں. تو اس کی اسی جو کارکردگی ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے پتہ نہیں ہے، یا وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی فلانی جگہ ایسا گھر ہے یا یوں ہوگا، تو آپ اسی کی اسی عقلی اور دلی گواہی کے اوپر آپ اس کی پوشیدہ بات پر بھی کیا لے آتے ہو؟ ایمان لے آتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ ایمان بالغیب کا مطلب ہے کہ ڈنڈا لے گیا آپ کے سر میں کوئی کھڑا ہے مانو. اور الحمدللہ کہ کبھی بات آگے چلے گی، آخرت کے خود اللہ نے عقلی دلائل اس کتاب میں دیے ہیں، آپ پڑھ لو گے. رسولوں کے خود اللہ نے عقلی دلائل اس کتاب میں دی ہے، آپ پڑھ لو گے. فرشتوں کی وجود کے اوپر خود اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل اس کتاب میں دی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ بس زبردستی مانو، دلائل دی ہیں. لیکن چونکہ ہماری وہ صلاحیت نہیں ہے، حواس خمسہ سے اور عقل سے ہمیں ان غیب کی باتوں کا ادراک نہیں ہو سکتا، تو وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں تو اللہ جل شانہ کہتے ہیں یؤمنون بالغیب. یہ پہلی صفت ہے ان کی، ایمان بالغیب. دوسری صفت کیا ہے کہ وہ جب مان لیا اللہ تعالیٰ کو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو اللہ کے ساتھ تعلق کے سسٹم کو قائم کرتے ہیں. اور بہترین سسٹم اللہ کے ساتھ تعلق کا کیا ہے؟ وہ اقامت الصلاۃ. جس گھر میں، جس ماحول میں، جس معاشرے میں اقامت صلاح کا ہے، نماز پڑھنا نہیں کہا، یصلون الصلاۃ نہیں کہا، اقامت کہا. کہ اقامت کا میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا کہ خشوع سے، خضوع سے، ضوابط و شرائط کے ساتھ یہ ساری اقامت کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں. خود بھی تیار کرنا اپنے آپ کو، گھر والوں کو، محلے والوں کو، کہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط. انبیاء علیہ السلام نے اسی پہ، یہ ایک بنیادی ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے نماز، کہ ہم براہ راست اللہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ جڑ جاتے ہیں. تو دوسری صفت ان کی اقامت صلاۃ ہے. اگر ان میں کمزوری ہے تو سمجھو کہ بھئی ہم راہ ہدایت پہ نہیں ہیں. تیسری چیز فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ تیسری خوبی ان کی ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا. عقل اللہ کی، فہم اللہ کا، مال، دولت، بچے، بیوی، عہدہ، سارا کچھ تو جو اللہ نے ان کو دیا. رزق میں ساری چیزیں، پیسہ نہیں ہے صرف کہ آپ پیسے کو ہی دیکھو، وہ اپنا نہیں سمجھتے، وہ کہتے میرے اللہ نے دیا، تو اس کو پھر اللہ کے حکموں پر لگا دیتے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اگر ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارا ایمان تندرست نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ان کی ایک اور خوبی ہے کہ یہ آپ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنی بھی انبیاء علیہ السلام گزرے، کتابیں گزری، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. وحی کے اوپر ان کا اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ حواس خمسہ سے اور عقل سے قطعی نالج نہیں ملتا. قطعی 100% سچا علم ہمیں ملے گا کس سے؟ وحی سے. عقل دھوکہ کھا جاتی ہے، حواس خمسہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، ایک تجزیہ آج کرتے ہیں، کل اسی کو غلط ثابت کر دیتے ہیں. لیکن وحی کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کا اعتماد کس پر ہے؟ وحی پر ہے، تو وہ وحی کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. اس کے بعد آ گیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اگلی خوبی ان کی یہ ہے پانچویں کہ وہ آخرت پر یوقینون، یقین رکھتے، مضبوط، کہ بس جی مرنے کے بعد ہی ہماری آخرت کا منزل کیا ہے؟ سٹارٹ ہوگی. پھر اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا، روح نکلے گی، قبر ہے، سوال و جواب ہے، پھر روح کے لیے الگ مقام ہے، پھر میدان حشر میں ہم جمع ہوں گے، پھر اس کے بعد اللہ سوال و جواب کریں گے، پھر یا جنت ہوگی یا جنت. یہ نظریہ ان کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے. اب جو آدمی جس کے دلوں کے اندر سوچ اور دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ چیز فیڈ ہو چکی ہو، پروگرام فٹ ہو چکا ہو، تو وہ اس پروگرام کے اگینسٹ کوئی کام کر سکے گا. جب آپ کو آپ کے دل و دماغ میں بات فیڈ ہو چکی ہے کہ بھئی اس دیوار کے پیچھے گڑا ہے، وہ آگ سے بھرا ہوا کسی، تو آپ کبھی اس دروازے سے نکلو گے؟ کبھی بھی نہیں. آپ اس دروازے، کیونکہ یہ سوچیں ہیں، یہ عقائد ہیں، یہی آپ کو اعمال پر ابھارتے ہیں، اور سوچ انسان کو اعمال پر لاتی ہے. اگر سوچ مثبت ہے تو اعمال مثبت ہوں گے، سوچ غلط ہے تو اعمال غلط ہوں گے. جب ایک انسان کا یہ ذہن بن جائے میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو وہ پھر تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. یہ ہے متقی آدمی. اسی لیے اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہے. واولئک ھم المفلحون، کہ بھئی کامیابی کا جو نظریہ دنیا تمہیں سکھاتی ہے وہ غلط ہے.
کامیابی کا نظریہ جو رب سکھاتا ہے وہ صحیح ہے کہ جنہوں نے اس حقیقت کو پا لیا، دنیا چاہے ان کو ناکام کہے، دنیا چاہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ کیا ہے؟ فلاح والے، وہ کامیابی والے۔ ذالک الفوز العظیم۔ آگے بات آئے گی، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں اصحاب اخدود کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ کثرت شسرت کو نہیں دیکھتا، اللہ اس دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ ایک بندہ ہوگا، اللہ پوری دنیا غرق کر دے گا، اس ایک ایمان والے دل کی اللہ پاک حفاظت کرے گا، یہ یاد رکھیے۔ تو اصحاب اخدود میں کیا تھا؟ اگر ہم آج عقل والوں کی بات کریں تو وہ تو ہم یہی کہتے، یہی تجزیہ کرتے کہ دیکھو جی اس ایک بندے نے پوری قوم کو مروا دی، ایک بندے نے پوری قوم کو خندقوں کے اندر جلوا دیا، اور اللہ کہتے وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ اور ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ ان کا عقیدہ اللہ پر مضبوط تھا، وہ اللہ پر ایمان، وہ کہتے تھے کہ پوری کائنات اللہ کی، ہمیں اللہ کی مان کے چلنا ہے، ہم کسی اور سسٹم کی اطاعت نہیں کر سکتے، ہم کسی اور سسٹم کے تحت نہیں چل سکتے، ہم نے اسی سسٹم کو ماننا ہے، ہمارے رب کا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ نہیں میں رب ہوں، میری مان کے چلو، وہ کہتے نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، خندقیں بھر دی آگ سے اور اٹھا اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصحاب اخدود کو عذاب، آگ کے عذاب میں اس نے جلا دیا، 30ویں پارے کی صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، یا کبیر کا لفظ۔ اب بندہ کہے کہ یار عقل میں تو یہ بات نہیں ہے، سارے جل گئے، یہ کون سی کامیابی ہوئی، ایک بندہ نہیں بچا؟ اللہ کہتے نہیں، یہ کامیابی ہے میرے ہدایت یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے جو نظریات ہیں، جو پکے نظریات ہیں اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، آخرت، یہ بنیادی عقائد ہیں، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اتنی جس نے بات مان لی وہ بس ٹھیک ہے، باقی عبادات کے اندر گنجائش ہے، وہ آپ جس طرح مرضی کرو، مطلب ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عقائد کے اندر گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اخلاق میں سب کا اتفاق ہے، کوئی کہتا ہے کہ جھوٹ بولو، سارے کہتے ہیں جی جھوٹ مت بولو، سود مت، جو متفق والی چیزیں 90% وہ سب کی متفق، آپ 90% پر آئیں، جو تھوڑی بہت مختلف ہی ہیں عقائد سے، عقائد پہ تو سودا نہیں ہے، اس سے ہٹ کر ہے تو چل جاتا ہے، جس کے اوپر جو دلائل واضح ہو جائیں وہ اسی کا مکلف ہے۔ اب میرے اوپر ایک دلائل واضح ہے، میں اسی کا مکلف، میں اس پہ چلوں گا۔ نماز تو پڑھو نا، نماز کے تو انکار نہیں ہے، روزے کا انکار نہیں ہے، حج کا انکار نہیں ہے، زکات کا انکار نہیں ہے، ایمان باللہ کا انکار نہیں ہے، ایمان بالکتب کا، بالرسل کا ہے، اور آخرت کا، یہ سارے مانتے ہیں، تو چلاؤ اس کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت والے لوگ ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ اسی کو کامیابی کہتے ہیں کہ آپ اس دنیا کے اندر یہ اپنا مضبوط سوچ اور فکر لے کے جائیں۔ اب اس کے بعد آگے اللہ جل شانہ نے ان 2 آیات کے اندر اللہ کا بڑا اچھا اسلوب ہے کہ وہ تقابل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان الذین کفروا، ان تحقیق کے لیے آتا ہے، حروف مشبہ بالفعل ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، جب کسی بات کو پختہ کرنا ہو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس وقت یہ اسلوب عربی کا آتا ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ پیچھے ایمان والوں کا تذکرہ تھا کہ کتاب کس کو رہنمائی دے گی؟ ایمان والوں کو، ہدایت متقین کو، اور جو ایمان والے نہیں ہیں، اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اللہ پر اعتماد نہیں کرتے، اللہ کی وحدانیت کے اوپر، تو اس سے ہٹ اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء علیہم، سواء برابری کو کہتے ہیں، برابر ہے ان کے لیے یا ان پر، انذرتہم، انذر ینذر، انذار کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، ٹھیک ہے نا، کہ جس میں نتائج کو محبت کے ساتھ نتائج کے بارے میں کسی کو آگاہ کرتے کہ بیٹا دیکھو اگر آپ یہ کام نہیں کرو گے تو یہ چیزیں آپ کو بھگتنی پڑیں گی، اگر آپ پڑھو گے نہیں، اچھی صحبت میں نہیں رہو گے تو یہ وقت ایسے گزرے گا 5-10 سال کا عرصہ، اور 10 سال بعد نہ تمہیں، جیسے بچوں کو سمجھاتے ہیں
نہ خاندان والا کوئی منہ لگائے گا، تمہارے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہوگی، سمجھاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کر دیا اور بالکل جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، ہٹ درمی کرتے رہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کافر ہو گئے، پکے ٹھگے کافر، سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرتہم، یہ حمزہ استفہام کے کیا کہ آپ ان کو ڈرائیں، خبردار کریں، ام لم تنذرہم، یا خبردار نہ کریں، لا یؤمنون، کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے. اس کو پہلے ہی بات کو سمجھ لیں کہ کفر کسے کہتے ہیں. کفر عربی میں یہ کفر و کفر سے اس کا یہ مصدر ہے، اور اس کا لغوی معنی ہے چھپا دینا، ڈھانپ دینا. اور کافر کو بھی کافر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حق کو کیا کر دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے کہ اللہ حق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو انکار کے الفاظ میں چھپا دیتا ہے. اسی سے کفارہ ہے کہ وہ گناہوں کو چھپا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اصطلاح شریعت میں کافر کسے کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، شریعت اور نبوت میں سے یا کسی ایک یا تینوں کا منکر ہو، یا دوسرے الفاظ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے واضح طور پر جو دین ثابت ہے اس میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے سے وہ کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. یہ کافر کی ڈیفینیشن ہے. اب اس بات کو سمجھے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہو گئے. اب قرآن کی اصطلاح جب آتی ہے کفر کی تو اس سے کون سا کافر مراد ہے؟ ٹھیک ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، ختم یختم، ختم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا. اور پرانے زمانے میں مہر کب لگتی تھی؟ انویلپ ہے، اس کے اندر خط ڈالا اور اس کے اوپر وہ پگھلا کے مہر لگا کے ایسے لگا دے تو وہ بند ہو جاتی تھی کہ اب باہر سے کوئی چیز اندر نہیں آئے گی، اندر سے کوئی چیز باہر نہیں آئے گی. اگر وہ مہر ہٹ جاتی تھی تو کہتے تھے یار یہ تو اس میں سیکورٹی لیک ہو گئی ہے، یہ خط کسی نے پڑھ لیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی کیا لگا دی، مہر لگا دی. کیا مطلب؟ ان کے دلوں میں اب کوئی چیز گھس نہیں سکتی، نہ ان کے دلوں کے اندر کوئی ایسی صلاحیت ہے کہ وہ اس کو توڑ کے پھر باہر آ جائیں، ہدایت کو لے لیں. یہ مکمل سیل ہو گئے، کان سیل ہو گئے. وعلی ابصارہم، بصر کی جمع ہے ابصار، آنکھیں، اور ان کے آنکھوں پر غشاوہ کہتے ہیں پردے کو، پردہ پڑ گیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. تعصب کا پردہ پڑ گیا. اب یہ حدیث، اب اس بات کو سمجھیں کہ یہ کون سے کافر ہے. اور اللہ تعالیٰ مہر، اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت قرآن پاک میں ایک دفعہ واضح طور پر سمجھ لیں، بعد میں آپ کے لیے سمجھنا کیا ہو جائے گا، آسانی ہوگا. اور اس میں جو دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی تسلی ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی نے جب کفر کر لیا تو اب آپ اس کو کیا دعوت؟ تو کہتے ہیں کہ یہ تو ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر ہماری دعوت دینے کا مقصد غلط نہیں. کافر سے کون کافر مراد ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہے. تو غیر مسلم کی کئی قسمیں. ان غیر مسلموں میں بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو ابو جہل کی طرح، جن کو پتہ ہوتا ہے، یا یہودیوں کی طرح یا عیسائیوں کی طرح واضح قرآن یعرفونہ کما یعرف ابناءہم، حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، سارے دلائل موجود. مشرکین مکہ ان کو پتہ ہی اللہ کے نبی ہیں، سچے ہیں، لیکن اپنی ذاتی بغض کی وجہ سے، ذاتی تعصب کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، یہ عموماً ہمارے خاندانوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے، بالخصوص گاؤں دیہاتوں کے ماحول میں، کہ ایک لو کاسٹ کا آدمی وہ مولوی بن گیا اور یہ ہائی کاسٹ کے لوگ ہیں. اب وہ مسجد میں آتا ہے تو اب یہ اس کی بات اس لیے نہیں سنتے، اس کی میں سنوں بات. اب یہ حالانکہ پتہ ہے کہ یار وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں. ابھی اسی طرح مسلمہ کذاب جو تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا جو تھا بدبخت، پہلے وہ مسلمان ہوا حضور کی صحبت میں، وہاں سے نکل کے پھر بنو حنیفہ گیا، تو اس کو پتا تھا یہ مسلمہ کذاب جھوٹا ہے، لیکن چونکہ وہ اس کا قبیلہ تھا اور اس کو مالی امداد اور وہ مواقع بہت ملے، جس طرح وہاں پروٹوکول تھا ان کے صحابہ کا، مجھے بھی پروٹوکول ملے گا، پیسے تھے، مال و دولت تھی، تو اس کی وجہ سے، اس تعصب کی وجہ سے وہ سمجھتے ہوئے بھی حق کا کیا ہو جاتا تھا، منکر ہو جاتا تھا. تو اس کافر سے وہ مراد ہے. اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہدایت یہ ہے کہ دیکھیں اللہ جل شانہ دلائل کے ساتھ بار بار کانوں میں دلائل اللہ کے پڑھتے ہیں، عقلی، فطرتی، وجدانی،
آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے، دل سے سوچتا ہے، چیزیں آ رہی ہوتی بار بار، یہ انکار کرتا ہے، انکار کرتا ہے، انکار کرتا ہے، انکار کرتا ہے. اسی چیز کو حدیث پاک میں بھی ایک اس پیرائے میں بیان کیا کہ انسان گناہ کرتا ہے تو دل میں ایک نقطہ لگ جاتا ہے کالا، کرتے 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 دل سے آ ہو جاتا ہے. انسان اللہ کی ہدایت کا نظام ہے دنیا کے لیے، باقی اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. جس طرح اللہ نے گندم کے لیے ضابطہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے لیے ضابطہ بیان کیا. انسان کی ہدایت کا ضابطہ یہ ہے کہ اس کے سامنے حق آئے گا، بار بار آئے گا، دلائل آئیں گے، قرآن سے حدیث سے لوگ پیش کریں گے، یہ جان بوجھ کر ان کا انکار کرتا ہے، پتہ یہ ٹھیک ہے، پھر انکار کیا، دل سے ہونا شروع ہو گیا. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے دل میں انکار کرتے کرتے یہ اپنے آپ کو بالکل مہر لگا. اس کی مثال آپ یوں سمجھے جیسے کہ لکڑی ہے، اس کو آگ لگائیں وہ جلے گی، پھر وہ کوئلہ بن جائے گی، آگ لگائیں پھر جلے گی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ راکھ بن جائے گی. آپ لگائیں جتنی مرضی آگ، آپ اس سے آگ نہیں. تو انسان کے دل کی بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ حق کو دیکھتا ہے، دلائل آتے ہیں. تو یہاں سے وہ کافر مراد ہیں کہ جو اپنی ہدایت کی صلاحیت کو اس طرح تباہ و برباد کر دیتے ہیں مخالفت میں آ کر کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اگر وہ چاہیں بھی تو ان کو ہدایت نہیں ملتی. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں ابو لہب کی. ابو لہب پہ جب یہ آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا. وامرأۃ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی جو لکڑی وہ ان کی کیفیت بیان کی، فرمایا یہ آگ میں جلیں گے. وہ کافر تھا، اس کے دل میں اللہ نے مہر لگا دی تھی. حضور علیہ السلام نے کتنے دلائل دیے، عقلی نقلی ہر اعتبار سے اس کو قائل کیا، لیکن وہ اپنے بغض میں اناد میں حضور علیہ السلام کا انکار کرتا رہا. اور مجھے تو وہ منظر یاد آتا ہے، اللہ پاک آپ کو بار بار حج پہ لے جائے. میں حج پہ گیا، میدان عرفات، وہ مزدلفہ کا میدان، ٹھیک ہے نا، وہ جہاں پر پھر یہ لوگ رکتے تھے مینا کا قیام، یہ ابو لہب پہنچتا تھا کیونکہ حج تو پرانی عبادتیں چلی آتی تھی. حضور دعوت دیتے تھے، یہ ان کی بےزتی کرتا تھا، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، اس کی بات نہ سن، کتنی مخالفت کرتا تھا. اب یہ آیت نازل ہوگی، اس کے لیے اس قرآن کو غلط ثابت کرنا کتنا آسان تھا. جھوٹے منہ ایمان لے آتا، اندر سے نہ صحیح، زبانی کہہ دیتا میں حضور پر ایمان لے آیا. قرآن کیا ہو جاتا؟ غلط ثابت ہو جاتا، کیونکہ قرآن نے تو کہا تھا کہ یہ جہنم میں جلے گا، اور اس کئی سال زندہ رہا. اس کے بعد اس کو توفیق نہیں ہوئی ایمان لانے کی. یہ اللہ کا وہ قانون ہے کہ جب آپ اللہ کی ہدایت کا انکار کرتے رہتے ہو، مہر لگ جاتی ہے، پھر کبھی اللہ پاک ہدایت، یہ اللہ کا قانون ہے، پھر وہ ہدایت اس دل میں جا ہی نہیں سکتی. ہاں جو لوگ پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ ابھی ان کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان آیات کے بعد کتنے آزاد صحابہ مسلمان ہوئے، اگر یہ بات ہوتی تو پھر ان کو ایمان کیسے ملا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر سے وہ کافر مراد ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئی حق کا پورا مخالف کر رہا ہے. ان کے بارے میں کہا یا رسول اللہ کہ آپ چاہے ڈرائیں نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ نے مہر لگا دی ہے. ان کے اندر آپ ایمان قبول کرنے کی، ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت نہیں، اب یہ راکھ بن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں راکھ بننے سے محفوظ فرما دے. ہاں جو غیر مسلم ہیں وہ ہماری دعوت کا میدان ہے، اب بھی بعد میں بھی قیامت تک کے لیے ہم جائیں، انہیں سمجھائیں دلائل کے ساتھ. ٹھیک، کتنے لوگ آج مسلمان ہو رہے ہیں، اس وقت بھی ہوئے، یا وقتی طور پر غلط فہمی کا شکار ہو کر ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے لوگ مسلمان نہیں ہوتے. تو ہم ان کو اپنے عمل سے آگاہ کریں کہ نہیں یار دین اسلام برحق چیز ہے، ہماری غلطیوں پہ نہ جاؤ، اسلام یہ کہتا ہے. ان کو سمجھاؤ، غلط فہمی دور ہوتی ہے تو ایمان لے آتے ہیں. تو یہاں اس چیز کو بیان فرمایا کہ کفر سے مراد کیا ہے، یہ لوگ کفر ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے جب مہر لگا دیتا ہے تو یہ پھر ہدایت ملنا اس بندے کے لیے کیا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ بھی یہ کوشش کریں کہ جب دین کی دعوت چلتی ہے، بات آتی ہے، تو اس کو اگنور مت کیا کریں، انکار مت کیا کریں، ٹھیک ہے. اور اس طرح بار بار آپ انکار کرتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ سے وہ صلاحیت ہی چھین لیں گے. نمازیں بھی چلی جائیں گی، روزے بھی چلے جائیں گے. ہم نے دیکھا
اچھا بھلا دیندار ہوتا ہے، پھر ماڈرن ہو جاتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتا ہے، پھر سے اور میں جانتا ہوں سارے مولویوں، اور بس چھوڑو بس چھوڑو بس بس بھائی مولویوں نے کیا کیا تمہارا؟ بات بات میں یعنی کہ گستاخانہ جملے اس کے منہ سے نکلتے ہیں، وہ باتیں تو دین تو مولویوں کا تو نہیں ہے نا یار، دین تو سب کا ہے. اگر کسی نے غلطی کی تو لیکن اگر اس کی آپ بیماری کو تحقیق کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ کہیں نہ کہیں وہ حق کا انکار کرتے 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 پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت چھینی، پھر نمازوں سے. اور بعض لوگوں کے دلوں میں نے آپ سے پہلے کہا رحم ہوتا ہے، عدل ہوتا ہے، وقتی طور پہ وہ بظاہر دیندار نہیں ہوتے، لیکن اچانک کہیں اس کو پانی ملتا ہے تو ایک دم وہ اندر سے تقوی کا وہ ایمان کا پودا تندرست ہوتا ہے اور تقوی کے آثار نظر آتے ہیں. وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے ساری زندگی اس کی کیسی گزری اور آخر میں کیسا ماشاءاللہ عبادت گزار، اچھے اخلاق والا، اچھے معاملات والا بن کے نکل جاتا ہے. تو یہ میرے عزیز دوستو اصول ذہن میں رکھیں. یہ ہدایت کس کو ملی، ان کی صفات کیا تھی، اور جنہوں نے کفر کیا. اور کفر کا مطلب یہاں پر کیا ہے کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مور لگا دیتے. مور کیوں لگاتے ہیں؟ کہ انسان بار بار حق کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے. جب آپ کے اوپر بار بار ایمان باللہ کی بات آتی ہے، دین پر چلنے کی بات آتی ہے، آپ اس کا انکار کرتے ہو. انکار ضروری نہیں کہ آپ زبان سے کرو، آپ کو سمجھایا جاتا ہے بھئی پردہ اختیار کرو، عورتوں کو کہا جاتا ہے خامدوں کی اطاعت کرو، خامدوں کو کہا جاتا ہے کہ عورتوں کی عزت و اکرام کرو، ٹھیک ہے نا، حلال کماؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، ٹھیک ہے نا. یہ حق کی باتیں آ رہی ہیں. اب ہم ایک کان سے سنتے ہیں نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، بے نمازی مت بنو، بد اخلاق مت بنو، سنتے ہیں نکالتے ہیں، سنتے ہیں عملاً انکار کر رہے ہوتے ہیں، عملاً جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، عملاً حرام ٹرانزیکشن ہماری چل رہے ہوتے ہیں، حرام معاملات ہم کر رہے ہوتے ہیں، اگلے کی بد اخلاقی کے ساتھ ہم پیش آ رہے ہوتے ہیں، بغض ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، کبر ہمارے دلوں میں ہوتا ہے. تو یہ ایسی گندی بیماریاں ہیں کہ جو انسان کے ایمان کو گندا کر دیتی، مور لگ جاتی. پھر وہ بندہ ایسا عجیب و غریب گھر، ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ یار اس بندے کو ہو کیا گیا ہے، یہ بن کیا گیا ہے، وہ ایسا عجیب و غریب انسان بن جاتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ انسان بار بار حق کی پیغام کا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ انکار کر رہا ہوتا ہے. اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ ترجمہ میں ذرا سلیس والا کرتا ہوں. الف لام میم یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں. یہ کتاب فی الواقع ہدایت ہے متقیوں کے لیے. متقیوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ جانوروں کی طرح ظاہر کو نہیں دیکھتے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقلی، فطرتی اور وجدانی دلائل اور قلبی بصیرت کی بنا پر غیب کی حقیقتوں پر ایمان لاتے ہیں. اور دوسری صفت یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں. اور تیسری صفت یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے ان میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. اور چوتھی صفت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے انبیاء پر اتاری گئی. اور پانچویں صفت یہ ہے کہ آخرت پر غیر متزلزل یقین رکھتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں. فلاح پانے والوں کے برعکس جو لوگ حق کے طالب نہیں وہ اس کتاب کا انکار کریں گے. بے شک جن لوگوں نے اس کتاب سے انکار کی راہ اختیار کی وہ تکبر اور عناد کے مریض ہیں. ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں کہ آپ ان کو انکار حق کے برے نتائج سے خبردار کریں یا نہ کریں، بہرحال وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے تحت ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر محرومی کی مہر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے ان میں قبول ہدایت کی صلاحیت بالکل ختم ہو چکی ہے. اس لیے وہ سنتے ہیں مگر نصیحت قبول نہیں کرتے، اور ان کی آنکھوں پر تعصب کا پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے دیکھتے ہیں مگر عبرت حاصل نہیں کرتے. اور انہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں کو برباد کیا ہے، اس لیے ان کے لیے بڑا عذاب ہے. صدق اللہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و امام المتقین. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ قرآن پاک کا سمجھنا سمجھانا ہم سب پہ آسان فرما. یا اللہ یہ کتاب ہدایت ہے، اے اللہ ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے ایمان اور تقوی کو اے اللہ ایسا بنا دے جیسا کہ آپ ہم سے چاہتے ہیں. اے اللہ کفر سے اے اللہ ہمیں بچا لے، نفاق سے ہمیں بچا لے. اے اللہ اچھے اخلاق سے تو ہمیں مزین فرما. اے اللہ ان محافل کی، ان مجالس کی ہمیں قدر کرنے
کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو منتظمین ہیں ان کو اپنی شان نشان اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ اس کی سمجھنے کو ہم پر آسان فرما، اس قرآن پاک کے سمجھنے پڑھنے اور کی برکت سے اے اللہ ہماری تمام حاجات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔